أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ یہاں سے ایک اور مثل بیان کی جا رہی ہے اور اس کا بھی تعلق ما سبق سے ہے، اس طور پر کہ جب رؤسائے کفار نے فقراء مسلمین کی حقارت کی اور اپنے تکبر کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں مجلس سے الگ کر دیجیے تاکہ ہم کیا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ سکیں، تو انہوں نے جس دنیا پر اور جس دنیا کے مال و متاع پر فخر کا اظہار کیا، تکبر کا اظہار کیا، اور فقراء مسلمین جو اعمال خیر میں سبقت کرنے والے تھے، جن کے بارے میں رب نے فرمایا الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، ان کو حقیر سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تنبیہ کے لیے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ فرمایا، اور پھر کیا ہے مومنوں اور کافروں کے حال کی ایک تمثیل لائی گئی، اور اب یہاں سے ایک مثال دنیا کی ذکر کی جا رہی ہے کہ جس دنیا پر تم فخر کر رہے ہو اور اس دنیا کی قلت کی وجہ سے فقراء مسلمین کو حقیر سمجھ رہے ہو، اس دنیا کا حال تو دیکھو کیا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے محبوب لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی کی مثل بیان کرو، تو کیسے بیان کرو؟ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اس کی مثال کیا ہے؟ اے ہیا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، تفسیر کر کے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کَمَاءٍ خبر واقع ہے مبتدائے محذوف ہیا کی، اور ہیا ضمیر لوٹے گی الحیات الدنیا کی طرف، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں خبر اسے بنایا جائے ہوا مبتدا کی، تو مرجع ہوگا مثل، وہ مثل کماء انزلنا اس پانی کی طرح ہے، اور ہیا ہو تو مرجع کیا ہوگا الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی اس پانی کی طرح۔ ہاں تو یہاں تشبیہ المفرد بالمفرد نہیں، ایک مفرد کو دوسرے مفرد سے تشبیہ نہیں دی جا رہی، بلکہ مرکب کی مرکب سے تشبیہ، جو بات آگے آ رہی ہے اس پورے سے جو ایک انتزاعی کیفیت اور صورت حاصل ہو رہی ہے، اس پوری صورت سے دنیاوی زندگی کی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو دنیاوی زندگی کا کچھ دنوں کے لیے بارونق ہونا، آرائش و آسائش والا ہونا، ویسے ہی ہے جیسے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اور پھر کیا ہے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، قسم قسم کے پودے اور پیڑ نکل آتے ہیں، ہریالی چھا جاتی ہے، مگر یہ ہریالی کیا ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں، کچھ دنوں کے لیے، کچھ ہی دنوں میں کیا ہوتا ہے وہ سوکھنے لگتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سوکھ کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں، اور ہوائیں ان کو جدھر چاہتی ہیں اڑا لے جاتی ہیں۔ تو جہاں کچھ دنوں کی سرسبزی شادابی ہے، وہیں جلد ہی کیا ہے اس کے لیے فنا ہے، تو وہی حال دنیاوی زندگی کا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، ہلاک اور فنا ہونا۔ تو اے محبوب لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی کی مثل بیان کرو کہ وہ ایسے پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، اے ہیا کماء انزلنا۔ تفسیر کیوں کی گئی یہ وجہ ہم نے بتا دی
کہ یہ کمائن جار مجرور سے مل کر متعلق ہو کر خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے ہیا یا ہوا. ہیا کی صورت میں مرجع الحیات الدنیا ہوگا اور ہوا کی صورت میں مثل. فاختلط به نبات الارض. اختلاط کا معنی ہوتا ہے آپس میں گتھم گتھا ہو جانا، ایک دوسرے میں مل جانا، ایک دوسرے میں داخل ہو جانا. اور بہی میں جو با ہے یہ سببیہ بھی ہو سکتا ہے اور باء ملابست بھی ہو سکتا ہے، باء مصاحبت بھی ہو سکتا ہے. پہلے با کو سببیہ بنا کر کے تفسیر کر رہے ہیں، کہتے ہیں فَالْتَفَّ بِسَبَبِهِ وَتَكَاثَفَ حَتَّى خَالَطَ بَعْضُهُ بَعْضًا. التفاف کا معنی ایک دوسرے میں لپٹ جانا اور تکاثف کا معنی ہے غلیظ اور موٹا ہو جانا. کثیفن بمعنی گاڑھا آتا ہے. تو جب پانی اترتا ہے، پانی نازل ہوتا ہے تو اس کے سبب پودا نکلتا ہے اور اس کثرت سے نکلتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے میں کیا ہے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے میں لپٹ جاتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے مضبوط ہو جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں. فَالْتَفَّ بِسَبَبِهِ وَتَكَاثَفَ. بس اس کے سبب زمین کا پودا مختلط ہو گیا، یعنی اس کے سبب کیا ہے ایک دوسرے میں مل گیا اور غلیظ ہو گیا، موٹا ہو گیا، یہاں تک کہ بعض میں مخلوط ہو گیا، بعض سے مل گیا. او اثر فی النبات الماء فاختلط به حتى روی. یہاں سے با کے مصاحبت کے لیے ہونے کو بیان کر رہے ہیں. یا یہ مفہوم ہے کہ پودے میں پانی نے اثر کیا، پانی اترا تو اس نے کیا ہے پودے میں اثر کیا. فاختلط به تو وہ پودا پانی سے مل گیا، پانی کے ساتھ مل گیا. حتی رویہ یہاں تک کہ وہ ہرا بھرا ہو گیا. رویہ یروہ سمعہ سے آتا ہے، سیراب ہونے کے معنی میں. اور درخت کا سیراب ہونا کیا ہے وہ سیراب ہو گیا تو ہرا بھرا ہو گیا. حتی رویہ یہاں تک کہ وہ ہرا بھرا ہو گیا. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تو اس پانی کے سبب زمین کا پودا کیا ہے گتھم گتھا ہو گیا. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا پھر وہ ٹوٹنے والا ہو گیا. حشیم کہہ رہے ہیں یابسن متکسرن کے معنی میں. حشم کا معنی ہوتا ہے توڑنا اور اسی سے یہ حشیم فعیل کے وزن پر ہے. اور کہہ رہے ہیں اس کا واحد حشیمتن آتا، الواحدۃ حشیمتن. سمجھ رہے ہیں؟ تو نبات چونکہ جنسی معنی رکھتا ہے تو جمع کے طور پر مقصود ہے، اس لیے حشیمن لایا گیا بغیر تا کے جو جمع کا معنی اپنے اندر رکھتا ہے. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تو وہ خشک اور ٹوٹنے والا ہو گیا. تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ذَرَا يَذْرُو کا معنی آگے بیان کر رہے ہیں تَنْصِفُهُ وَتُطِيرُهُ یا تُطَيِّرُهُ ہواؤں کا اڑانا. ریاح ریح کی جمع اور یہ تذروہ الریاح حشیمن کی صفت بنے گا. ہو گیا تو اسے حشیم تو وہ حشیم یعنی ٹوٹنے والا ہو گیا کہ اسے ہوائیں بکھیرتی اور اڑاتی ہیں، منتشر کر دیتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں وہاں اٹھا کے پھینک دیتی ہیں. الریح حمزۃ وعلی. الریاح پڑھا ہے قاریوں نے اور حمزہ اور علی نے الریح مفرد کے ساتھ پڑھا ہے، مفہوم ایک ہی رہے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور اللہ عز وجل ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. من الانشاء والافناء تو ہر چیز میں پیدا کرنا اور فنا کرنا، ہلاک کرنا دونوں شامل ہے. اور اللہ تعالی ہر چیز پر یعنی پیدا کرنے اور فنا کرنے پر قادر ہے. مقتدر بمعنی قادر. اب کہتے ہیں تشبیہ کیسی ہے یہ؟ میں نے پہلے بتایا کہ تشبیہ مفرد بالمفرد نہیں، سمجھ رہے ہیں، بلکہ ایک مرکب صورت
اس پورے سے جو ایک صورت حاصل ہوئی اس پوری صورت کو تشبیہ دی جا رہی ہے، دنیاوی زندگی کی صورت کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس پوری صورت سے۔ شبہ حال الدنیا فی نظرتها وبہجتها وما يتعقبها من الهلاك والإفناء بحال النبات يكون أخضر ثم يهيج فتطيره الريح كأن لم يكن۔ دنیا کی حالت کو اس کی تر و تازگی اور رونق میں اور اس کے پیچھے جو ہلاک اور فنا ہے اس پورے کو تشبیہ دی۔ ہو گیا؟ دنیا کی حالت کو کس بات میں تشبیہ دی ہے؟ اس کے رونق اور تر و تازگی میں، اور اس کے پیچھے یا اس کا جو انجام ہلاک اور فنا ہونا ہے، اس بات میں دنیا کی حالت کو تشبیہ دی نبات اور پودے کے حال سے۔ یکون اخضر، جو پہلے ہرا بھرا ہوتا ہے، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، فتطیرہ الریح کأن لم یکن، تو ہوا اسے اڑا دیتی ہے، پھینک دیتی ہے، گویا کہ وہ تھا ہی نہیں۔ تو جیسے پودا کیا ہے، پہلے ہرا بھرا ہوا اور خوب بارونق ہوا، لیکن کچھ ہی دنوں میں خشک ہو جاتا ہے اور پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ یہی حال دنیا کا ہے کہ یہ کچھ مدت کے لیے ہری بھری اور بارونق لگ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے، جلد ہی اسے ہلاک ہونا ہے، فنا ہونا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی آرائش ہے۔ دنیاوی زندگی کا حال وہ ہے، اور مال و اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ مال اور اولاد بھی فخر اور تکبر کے قابل چیزیں نہیں ہیں، ان کے لیے بھی فنا ہے، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی کی آرائش ہیں، اور دنیاوی زندگی کا حال اوپر بیان ہو چکا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو جس مال اور کثرت اولاد پر کفار فخر کر رہے تھے اور جس کی کمی پر مسلمانوں کی تحقیر کر رہے تھے، فرمایا گیا کہ یہ مال و اولاد دنیاوی زندگی کی زینت اور آرائش ہیں۔ لا زاد القبر وعدت العقبہ، یہ نہ قبر کا توشہ ہیں اور نہ ہی سامان آخرت ہے۔ ہو گیا عدہ بمانا سامان، جسے کسی وقت کے لیے تیار کیا جائے، اعداد کے مادے سے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ کفار کے پاس جو چیز تھی اس کا حال بیان کر دیا گیا کہ یہ صرف دنیاوی زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں، ان کے ذریعے دنیاوی زندگی سنور سکتی ہے، اس میں کچھ آرائش آ سکتی ہے، لیکن نہ یہ آخرت میں کام آئیں گے اور نہ ہی قبر میں کام آئیں گے۔ اور فقراء مسلمین کے پاس جو چیز تھی اس کی مدح و ستائش فرمائی جا رہی ہے۔ اور فقراء مسلمین کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس مال و اولاد نہیں، تبھی نہ وہ فقراء تھے، لیکن وہ کار خیر کرنے والے تھے، اعمال خیر میں سبقت کرنے والے تھے، رب کو صبح و شام پکارنے والے تھے۔ فرمایا گیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور باقی رہنے والے نیک اعمال تمہارے رب کے نزدیک ثواب میں بہتر ہیں اور امید میں اچھے ہیں۔ الباقیات الصالحات سے کیا مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ الباقیات الصالحات سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بعض روایتوں میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے اضافہ کے ساتھ ہے۔ یہ الباقیات الصالحات سے مراد ہیں کہ یہ ایسے کلمات ہیں، ایسی باتیں ہیں جن کا ثمرہ باقی رہنے والا ہے، اور یہ صالح نیک عمل، نیک کلمات ہیں، اچھے کلمات ہیں۔ تو تخصیص ہو گئی نا، خاص مراد ہو گیا کہ صرف یہ کلمات مراد۔ اور ایک قول یہ ہے
کہ الباقیات الصالحات سے مراد پنجگانہ نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں، یہ بھی روایتوں میں آیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے الباقیات الصالحات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد الباقیات الصالحات ذکر ہے، الحمدللہ ہے، سبحان اللہ ہے، استغفار ہے، درود ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، تمام اعمال خیر جن کا ثمرہ باقی رہنے والا ہے۔ تو تیسرا قول کیا ہوا کہ اس سے مراد تمام اعمال خیر، اور یہی قول زیادہ راجح ہے، اس لیے اسی کو پہلے ذکر کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اعمال الخیر التی تبقى ثمرتها للانسان، وہ نیک اعمال جن کا ثمرہ انسان کے لیے باقی رہے گا، جس کا پھل اور جس کا انجام انسان کے لیے باقی رہنے والا ہے، کہ یہ چیزیں قبر میں بھی کام آنے والی ہیں، ان کا ثمرہ انسان کو قبر میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، حتیٰ کہ جنت میں بھی ملے گا۔ تو یہ تفسیر کیوں کر رہے ہیں؟ اعمال الخیر التی تبقى ثمرتها، صرف یہ کہہ دینا کافی تھا اعمال الخیر، جس سے اعمال خیر مراد ہے، لیکن التی تبقى بڑھایا تاکہ انہیں الباقیات کیوں کہا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بیان ہو جائے۔ اور صالحات کا معنی تو اعمال خیر ہوتا ہی ہے، نیک اعمال ہو گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ الباقیات الصالحات سے مراد وہ اعمال خیر ہیں جن کا ثمرہ انسان کے لیے باقی رہتا ہے۔ اب الصلوات الخمس، یا الباقیات الصالحات سے مراد 5 نمازیں ہیں، او سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا یہ کلمہ مراد ہے جس میں اللہ کی تسبیح اور اس کی تحمید، اس کی وحدانیت اور اس کی کبریائی کا بیان ہے۔ بہرحال یہ کلمات کیا ہیں؟ صالحات ہیں، نیک کلمات ہیں، اور ان کا ثمرہ باقی رہنے والا ہے۔ تو تینوں مراد ہو سکتے ہیں، لیکن 2 میں کیا ہے؟ تخصیص ہو جائے گی، اور اول مراد لینے کی صورت میں یہ تمام اعمال خیر کو شامل ہوگا، تو وہی زیادہ انسب اور ارجح ہے۔ خیر عند ربک ثوابا، ثواب بمانا کیا ہے؟ بدلہ، جزا، وخیر عملا، باقیات صالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال تمہارے رب کے نزدیک ثواب میں بہتر اور امید میں اچھے ہیں۔ یہ اچھی امید لگانے کی چیز ہے۔ لأنه وعد صادق، یہ امید میں بہتر ہیں، کیسے کریں؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں جو وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہے۔ ہو گئی بات؟ اور انسان جو امیدیں لگاتا ہے خواہشات کی تکمیل کے لیے، وہ زیادہ تر امیدیں اس کی کیا ہوتی ہیں؟ جھوٹی ہوتی ہیں۔ وَأَكْثَرُ الْآمَالِ كَاذِبَةٌ، اور انسان کی بیشتر آرزوئیں اور امیدیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ انسان امید لگاتا ہے کہ ہم ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مگر ان امیدوں پر کوئی وعدہ ہے نہیں۔ لیکن نیک اعمال کا جو صلہ ملنے والا ہے اس کی امید لگانا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وعدہ ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، یعنی اب پورے کا مفہوم واضح کر رہے ہیں، پورے کا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یعنی ان صاحبها یأمل فی الدنیا ثواب اللہ ویصیبہ فی الآخرہ۔ مراد یہ ہے کہ ان اعمال کا کرنے والا دنیا میں اللہ کے ثواب کی امید لگاتا ہے اور آخرت میں اسے پائے گا۔ تو یہ امید لگانا بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور اس کا جو بدلہ ملنے والا ہے وہ بھی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ بات مکمل ہو گئی، دنیا کی حقارت کا بیان ہو گیا، تو اب اس کے بعد احوال آخرت اور احوال قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قیامت کی جو ہولناکیاں ہوں گی، سمجھ رہے ہیں، ان ہولناکیوں کو بیان فرمایا جا رہا ہے تاکہ انسان دنیا میں مگن نہ ہو، آخرت کی فکر کرے۔ اور آخرت کو بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے کہ ایمان لائے، اور خلوص دل سے ایمان لائے، نہ کہ ریا کے طور۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ
وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ یوم کے بعد وذکر مقدر کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ یوم مفعول بہ ہے فعل مقدر اذکر کا، تو قیامت کی ہولناکیوں کو یاد دلایا جا رہا ہے، اور یاد کرو اس دن کو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ سیارہ یسیر بمانا چلان، سارا یسیر مانے چلنا، اس کو جب باب تفعیل میں لے جائیں گے تو مانا ہوگا چلانا۔ اور یاد کرو اس دن کو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ پہلے قرات بیان کر رہے ہیں کہ نسیر الجبال، قرات نسیرو ہے، متکلم مع الغیر کے صیغے سے، اور ضمیر اللہ تبارک، ضمیر سے مراد اللہ عز وجل ہے۔ اور دوسری قرات کیا ہے؟ تسیر الجبال، فعل مجہول کے ساتھ آیا، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور الجبال اس کا نائب فاعل ہو جائے گا۔ معنی کیا ہوگا؟ اور جس دن پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ہو گیا؟ ہاں، تو تسیر الجبال جبالو کس نے پڑھا ہے؟ مکی و شامی و ابو عمرو۔ تسیر الجبالو پڑھا ہے مکی اور شامی اور ابو عمرو قاریوں نے۔ اے تسیر فی الجو او یذهب بها بان تجعل هباء منثورا منبثا۔ اب تسییر کا مفہوم واضح کر رہے ہیں، چلانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی دو صورت بیان کی، ایک یہ کہ پہاڑ ہی رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کی بنیادوں سے، ان کی جڑوں سے اکھاڑ کر فضا میں لے آئے گا، اور وہ پہاڑ فضا میں چلائے جائیں گے، فضا میں تیر رہے ہوں گے۔ یہ بلند و بالا پہاڑ سمجھ رہے ہیں، جن کے سامنے بڑے بڑے ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت اور طاقت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ اور ایک مفہوم یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان پہاڑوں کو فنا کر دیا جائے گا، انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور پھر اس طریقے سے یہ باریک ذرات کی طرح ہوا میں بکھرے ہوں گے۔ تو دونوں مفہوم ہو سکتا ہے۔ اے تسیر فی الجو، معنی یہ ہے کہ یہ پہاڑ فضا میں چلائے جائیں گے۔ چلائے جائیں گے کس طور پر؟ کہ انہیں ان کی جگہوں سے اکھاڑ کر کے انہیں فضا میں چلایا جائے گا۔ او یذهب بها، یا انہیں لے جایا جائے گا، یعنی انہیں فنا کر دیا جائے گا۔ بأن تجعل هباء منثورا منبثا، بئی طور کہ انہیں بکھرا ہوا غبار بنا دیا جائے گا۔ منثور اور منبث دونوں کا معنی ایک ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن تم زمین کو کھلی دیکھو گے، کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جو اسے چھپا سکے، پوری زمین بالکل عیاں ہوگی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو کھلی اور صاف دیکھو گے۔ لَيْسَ عَلَيْهَا مَا يَسْتُرُهَا مِمَّا كَانَ عَلَيْهَا مِنَ الْجِبَالِ وَالْأَشْجَارِ، زمین پر وہ پہاڑ اور درخت نہ ہوں گے جو اسے چھپاتے ہیں، زمین پر وہ نہ ہوگا جو اسے چھپائے اس میں سے جو اس پر تھا، یعنی پہاڑ اور درخت وغیرہ۔ ہو گئی بات؟ تو ما یستروہا کا بیان ہے مما کانا علیہا، اور پھر اس ما کانا علیہا کا بیان ہے من الجبال والاشجار۔ تو زمین پر وہ نہ ہوگا جو اسے چھپائے اس میں سے جو اس پر تھا، یعنی کہ پہاڑ اور درخت اور عمارتیں وغیرہ۔ وحشرناہم، اور ہم انہیں اٹھائیں گے۔ الموت، یہاں فعل ماضی سے تعبیر کیوں لائی گئی ہے آگے بیان کریں گے، سمجھ رہے ہیں، لیکن معنی تو مستقبل ہی کا ہوگا نا، کہ یہ ہونا تو بعد میں ہے۔ وحشرناہم ای الموت، ہم ضمیر کا مرجع بیان کیا، اور ہم مردوں کو اٹھائیں گے۔ فلم نغادر منہم احدا، تو ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ اے فلم نترک، یہ لم نغادر کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ لم نغادر کا معنی کیا ہے؟ لم نترک غادرہ اے تارکہ، غادرہ کا معنی کیا آتا ہے؟ تارا کا، چھوڑ دینا۔ اور آگے بتانا چاہتے ہیں کہ غاف، غین اور دال اور را، غین دال اور را، غدر کا جو مادہ ہے یہ اپنے اندر ترک کا معنی رکھتا ہے، چھوڑنے کا معنی رکھتا ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مادہ جہاں بھی پایا جائے گا وہاں کسی نہ کسی جہت سے ترک کا مفہوم پایا جائے گا وہاں پہ، ٹھیک؟ تو غادرہ کا معنی ترک کرنا، چھوڑنا، کہتے ہیں وَمِنْهُ الْغَدْرُ، اور اسی سے غدر ہے جس کا معنی بے وفائی ہوتی، جس کا معنی بے وفائی، سمجھ رہے ہیں؟ تو بے وفائی کیا ہے؟ ترک الوفا کا نام ہے، تو اس میں کیا ہے؟ وفا کا ترک ہو رہا ہے، ترک پایا گیا۔ وَمِنْهُ الْغَدْرُ، اور اسی مادے سے غدر ہے ترک الوفائی، جس کا معنی ہے وعدہ پورا کرنے کو چھوڑ دینا، تو ترک پا لیا گیا اس کے اندر بھی۔ والغدیر، اور اسی سے غدیر ہے جس کا معنی تالاب ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب پانی، جب سیلاب آتا ہے تو سب کو بہا لے جاتا ہے، لیکن تالاب کو بھی بہا لے جاتا ہے نہیں، اس میں تو پانی چھوڑ جاتا ہے، ہو گیا؟ ہاں۔ والغدیر، اور اسی سے غدیر ہے ما غادرہ السیل، جسے سیلاب چھوڑ دے، تو ترک کا مفہوم یہاں بھی پایا جا رہا ہے۔ تو بتانا کیا تھا کہ غدر کے مادے میں ترک کا معنی پایا جاتا ہے، تو غادرہ کا معنی کیا ہوا؟ ترک۔ فلم نغادر منہم احدا، تو ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ وعرضوا علی ربک صفا، اور لوگ اپنے رب پر جماعت وار پیش کیے جائیں گے، صفن مصطفین ظاہرین، صفن یہاں پر مصطفین کے معنی میں ہو کر حال بنے گا، مصطفین کے معنی میں حال واقع ہے، لوگ اپنے رب پر پیش کیے جائیں گے اس حال میں کہ صف میں ہوں گے اور کھلے ہوں گے، آیا ہوں گے۔ ترا جماعتہم کما ترا کل واحد، تو ان کی جماعت کو دیکھے گا جیسے ہر ایک کو دیکھے گا۔ لا یحجب احد احدا، کوئی کسی کو نہ روکے گا، کوئی کسی کو نہ چھپائے گا۔ جب چند لوگ ہو جاتے ہیں، جماعت ہو جاتی ہے، تو آگے والا دکھائی دیتا ہے، پیچھے والا چھپ جاتا ہے، مگر وہاں ایسا نہ ہوگا، سب دکھائی دیں گے، جماعت بھی دکھائی دے گی جیسے ہر ایک دکھائی دیتا ہے۔ ہاں، یہاں کہہ رہے ہیں کہ عرضوا علی ربک صفا جو فرمایا گیا ہے، اس میں تشبیہ کا معنی مقصود ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالی مکان سے، جہت سے پاک ہے، تو رب پر پیش کیے جائیں گے اس حال میں کہ لوگ صف میں ہوں گے۔ کیا رب پر پیش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ رب کسی جگہ میں ہوگا اور اس کے پاس پیش کیے جائیں گے؟ نہیں، وہ تو مکان اور مکانیات سے پاک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مقصود کیا؟ تشبیہ، جیسے ایک بادشاہ کے سامنے اس کا لشکر کیا ہے؟ صف در صف جماعت وار پیش ہوتا ہے، اسی لشکر کے حال سے لوگوں کے حال کی تشبیہ دی گئی ہے، تشبیہی طور پر بتانا مقصود ہے۔ ہو گئی بات؟ ہاں، شبہت حالہم بحال الجند المعروضین علی السلطان، لوگوں کے حال کی تشبیہ دی گئی ہے اس لشکر کے حال سے جسے بادشاہ پر پیش کیا جائے۔ جیسے بادشاہ پر لشکر پیش ہوتا ہے تو لائن سے آتا ہے، صف لگا کر کے آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی لوگ رب پر کیا ہے؟ صف در صف پیش ہوں گے۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، یقیناً تم ہمارے پاس آئے ویسے ہی جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ لقد جئتمونا، یہاں مخاطب تو خطاب کرنے والا کون ہے؟ قائل کون ہے؟ کریں اے قلنا لہم، یعنی لقد جئتمونا سے پہلے قلنا فعل مقدر ہوگا اور ہم ان سے کہیں گے لقد جئتمونا کہ یقیناً تم ہمارے پاس آئے۔ وہذا المضمر يجوز ان يكون عامل النصب في يوم نسير، لقد جئتمونا سے پہلے جو قلنا مقدر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ قلنا مقدر جو ہے یوم نسیر میں عامل بھی بن سکتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ یوم نسیر الجبال میں اس کا عامل کس کو بنایا تھا؟ اذکر فعل مقدر، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اذکر کو مقدر نہ بنایا جائے بلکہ لقد جئتمونا کا سے پہلے جو قلنا مقدر ہے اسی کو عامل قرار دیا جائے۔ تو اب مطلب کیا ہو جائے گا؟ جس دن
ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، تم زمین کو کھلی دیکھو گے، لوگوں کو ہم اٹھائیں گے، قلنا لہم، اس دن ہم لوگوں سے کہیں گے. تو وہ قلنا فعل کا ظرف بن جائے گا، ظرف نہ کہ مفعول به، مفعول فی بنے گا. ہاں، وہذا المضمر يجوز ان يكون عامل النصب في يوم نسير، اور یہ فعل مقدر یوم نسیرو میں نصب کا عامل بن سکتا ہے. کما خلقناکم اول مرہ، یقیناً تم ہمارے پاس آئے جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. تو یہاں تشبیہ دی جا رہی کہ آنا تمہارا ویسے ہی جیسے ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. تو اس تشبیہ کا کیا معنی ہے؟ کس بات میں تشبیہ دی جا رہی ہے؟ اے لقد بعثناکم کما انشأناکم اول مرہ. مطلب یہ ہے کہ تم بعث کا انکار کر رہے تھے کہ بعث نہیں ہوگا، دیکھو جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا ویسے ہم نے تم کو دوبارہ زندہ فرما دیا، دوبارہ اٹھا دیا. تو صرف دوبارہ پیدا کیے جانے کی تشبیہ ہے پہلی بار کی تخلیق سے. دوبارہ اٹھائے جانے کی تشبیہ ہے پہلی بار پیدا کیے جانے سے، پہلی بار کی تخلیق سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کما خلقناکم اول مرہ کا مطلب کیا ہو کہ جیسے پہلی بار ہم نے تم کو پیدا کیا تو اس وقت تم کیا ہے، اس حال میں تھے کہ نہ تمہارے بدن پر کپڑا تھا، نہ تمہارے ہاتھ میں کچھ تھا، نہ تم کسی چیز کے مالک تھے، بے سر و سامان، نہتے اکیلے. ویسے ہی اسی حال میں ہم نے کیا ہے تمہیں پھر دوبارہ اٹھایا اور زندہ فرمایا. تو اس حال میں ہونے کے اعتبار سے تشبیہ، وہاں محض پیدا کیے دوبارہ اٹھائے جانے کی تشبیہ ہوئی. اور اس صورت میں تشبیہ کیا ہے؟ اس حالت میں تشبیہ ہوئی. ہاں، اے لقد بعثناکم کما انشأناکم اول مرہ، یہ پہلا معنی بیان کر رہے ہیں، یعنی ہم نے تمہیں اٹھایا جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. او جئتمونا عراتا، کیا ہے؟ ہاں، جئتمونا عراتا لا شیء معکم کما خلقناکم اولا، یا یہ معنی ہے کہ تم ہمارے پاس برہنہ تن آئے اس حال میں کہ تمہارے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا فرمایا تھا. بات مکمل ہو گئی. اب آگے وحشرناہم کو ماضی لایا گیا، جبکہ اس سے پہلے نسیر وتری الارض بارزہ، انہیں کیا ہے؟ فعل مضارع سے لایا گیا تھا، فعل مضارع سے تعبیر ان کی فرمائی گئی تھی. تو یہ حشرنا اس کے بعد لایا گیا اور ماضی، ایسا کیوں؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ وَحَشَرْنَاهُمْ مَاضِيًا بَعْدَ نُسَيِّرْ وَتَرَى الْأَرْضَ وَتَرَى لِلدَّلَالَةِ عَلَى حَشْرِهِمْ قَبْلَ التَّيْسِيرِ. ہاں، یہاں پھٹا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَحَشَرْنَاهُمْ ماضی فرمایا، نُسَيِّرُ اور ترا کے بعد جو دونوں کیا ہیں؟ مضارع ہیں. اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ لوگوں کا اٹھایا جانا تیسیر اور بروز سے پہلے ہوگا، یعنی لوگوں کو پہلے اٹھایا جائے گا اور پہاڑوں کو چلایا جانا اور زمین کا ظاہر اور کھلا ہونا، کھلم کھلا ہونا، صاف ہونا، یہ بعد میں ہوگا. کیوں ایسا بعد میں ان کو پہلے اٹھایا جائے گا؟ وہ بعد میں لِيُعَايِنُوا تِلْكَ الْأَحْوَالِ، تاکہ لوگ ان ہولناکیوں کا مشاہدہ کریں، معائنہ کریں. كَأَنَّهُ قِيلَ وَحَشَرْنَاهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ، گویا کہ کہا گیا وَحَشَرْنَاهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ کہ ہم لوگوں کو اس سے پہلے اٹھائیں گے. جب یہ مفہوم ہے، ہاں، اور یہ مفہوم اس طور پر بنے گا کہ وَحَشَرْنَاهُمْ میں حشرنا کو ہم بنا لیں حال، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سے پہلے قد مقدر ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا جب فعل ماضی کو حال بنایا جائے تو اس پر قد ہونا چاہیے، اگر مذکور نہیں ہوگا تو مقدر مانا جائے گا. تو وحشرناہم اے وقد حشرناہم، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے تم زمین کو ظاہر دیکھو گے اس حال میں کہ ہم نے لوگوں کو اٹھایا ہوگا، لوگوں کو ہم اٹھا چکے ہوں گے اور ان میں سے کسی کو ہم نے چھوڑا نہیں ہوگا. تو اب اٹھانا کیا ہے؟ پہلے ہو گیا، اور چلانا اور زمین کا ظاہر ہونا یہ بعد میں ہوا. اور یہ ایسا اس لیے تاکہ لوگ ان ہولناکیوں کا معائنہ اور مشاہدہ کریں. یہاں تک صدق اللہ.